بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کی اور ہمارے ساتھ کل مہمان تھیں دو خواتین عالمات، اور ان سے ہم نے معلوم کیا کہ تلاوت آیات کے آداب کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطالبے کیا ہیں، وہی خداوندی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، حقوق کیا ہیں اور قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، وہ کل وضاحت سے گفتگو ہوئی۔ اور جو ان آیات کے تعلق سے کفر کرے گا وہ گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ خاسرون قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ خواتین و حضرات، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ اس پر بات ہو چکی ہے کوئی 2-3 مہینے قبل، کیونکہ یہ آیت پہلے بھی آ چکی۔ آج ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، ایک سیریز بلکہ یہ شروع ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں آزمایا، بڑی آزمائشیں آپ کے سامنے آئیں، لیکن ہر آزمائش میں آپ سرخرو ہوئے۔ خواتین حضرات، وہ کون کون سی آزمائشیں تھیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، بندے کے حال سے خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبکہ علیم اور خبیر ہے، بندے کے حال سے خوب واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آزمایا، کیوں امتحانات میں ڈالا، کن کن امتحانوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا بت ہے اس کو آپ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر پیشی ہوتی ہے آپ کی، اور بادشاہ کے سامنے جو مکالمہ ہوتا ہے آپ کا، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، کیسی کیسی آزمائشیں دنیا میں ایک بندہ جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ایثار کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی، بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں، اور بیٹا کہتا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ آئیے اور آپ جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کر دیجئے، اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ انتہا ہوتی ہے، قد صدقت الرؤیا کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس پہ گفتگو بعد میں انشاءاللہ ہوگی، لیکن ہم کیونکہ جو آج جس آیت پہ بات کر رہے ہیں وہ قال انی جاعلک للناس اماما، کیونکہ آپ آزمائشوں میں پورے اترے ہیں تو ہم آپ کو دنیا کا، یہاں پر ناس کا لفظ آیا ہے، ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی آپ کا یہ وعدہ ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں سے وعدہ نہیں ہے۔ یہ یہودی خیالات کی تردید ہو رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ نسلی افتخار کی وجہ سے کیونکہ ہمارا نطفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ امامت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو نیابت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات جو ہم پڑھ چکے ہیں، خلافت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی ہوتی ہے، امامت اللہ تعالیٰ کی نمائندگی ہے۔ ظالمین میں سے کوئی ہوگا تو اسے امامت کے منصب پر کیسے فائز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تفصیل سے خواتین و حضرات بات کریں گے۔ میری خوش بختی کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، سب آپ سے واقف ممتاز عالم دین ہیں۔ میں آپ کی تعریف میں یا تعارف میں کیا یہاں پر لفظ ضائع کروں، ایک دنیا آپ کو سنتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور بہت اہم مہمان ہمارے تشریف فرما ہیں لاہور میں، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، ایک صوفی شخصیت۔
خواتین حضرات، جب بھی آپ بات کرتے ہیں محبت کی بات، انسانیت کی بات، قربت کی بات اور قرآن کریم کے مختلف نکات کو اپنے انداز میں آپ سمجھاتے ہیں. محترم حبیب عرفانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتا ہوں دونوں مہمانوں کو، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ 3 آپشنز تھے، ایمان لے آئے، بھاگ گئے یا مر گئے. درست جواب ایمان لے آئے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کس چیز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ 3 آپشنز، صبر، روزہ یا زکوٰۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن کریم کا ارشاد ہے. ایک ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہے. خواتین حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اور آپ سے یہ دریافت کریں آپ دونوں حضرات سے کہ کون کون سی آزمائشیں تھیں جن پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور قال انی جاعلک للناس اماما، انعام کے طور پر امامت دی جا رہی ہے پوری کائنات کی، پورے انسانوں کی. پھر قال ومن ذریتی پہ بات کریں اور پھر کہ ظالموں سے وعدہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ذرا ان کا ایک تعارف مختصراً آپ دونوں حضرات سے میں چاہوں گا کہ آپ بات فرمائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ پہلے پیغمبر جنہیں عالمگیر تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، عراق سے مصر تک اور پھر شام تک، بیت اللہ تک، اور پھر نہ ہی صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو روانہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے اردن اور اپنے بیٹے بڑے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو شام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک بات تو میں ابتدا میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جس کو امامت کے لیے چنتے ہیں اور جن کو رسول بناتے ہیں، یہ وہ ذات ہوتی ہے جو خالق کا مخلوق پہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ کسی داخلی نفسیاتی عوامل سے بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ کسی خارجی حوادث سے بھی متاثر نہیں ہوتا، کیا بات کیا بات، وہ کسی مصلحت پسندی کا بھی شکار نہیں ہوتا، وہ کسی ضرورت کے پیش نظر کوئی لین دین بھی نہیں کرتا، اس کے سامنے مقصد بڑا واضح ہوتا ہے، کلیئرٹی کے وجن کے ساتھ آتا ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ، اور اس میں وہ رتی برابر کسی اغیار کے ماحول کا تاثر قبول نہیں کرتا، اور ان میں دو چیزوں کو تو وہ بالکل نہیں قبول کرتا، نہ وہ مادیت کے کسی سبب سے تاثر قبول کرتا ہے، اور نہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے اسباب خدائی سے تاثر قبول کرتا ہے، جن اسباب کو لوگ خدا کے روپ میں بنا لیتے ہیں، ان سے کبھی تاثر قبول نہیں۔ اب اس مقدمے کے ذیل میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانچتے چلے جائیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بعد وہ منصب عطا فرمایا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت فرماتے ہیں۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو عراق میں آئے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بت بنانے والے ہیں، وہ بتوں کے بنانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی فطرتاً توحید پرست ہوتا ہے، تو وہ تو اس ماحول میں آتے ہی گھبرا گئے، حالانکہ ابھی تو بچپنا ہے، وہ اس ماحول میں گھبرا گئے، اور پھر جس بت کدے میں بچپن تھا اسی بت کدے میں اذان دی، اس بت کدے میں اذان دی۔ پھر آگے بڑھے تو آپ کو وہ واقعہ جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا وہ سب ہم نے پہلے بھی ایک مستقل سیریز ہو چکی ہے، سب سنتے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اس طرف بتایا کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے معبود بنایا ہے وہ تو مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو وہ تمہاری کیا کسی مشکل کو حل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز وہ حکومت وقت سے ٹکراتے ہیں، اللہ حکومت وقت سے ٹکراتے ہیں، وہ ان لوگوں سے دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں مادیت کے مختلف نقشے کھڑے کیے ہیں، بتانا تو اس امت کو تھا کہ اس مزاج کے افراد ہمیشہ آتے رہیں گے۔ کچھ وہ مزاج کے ہوں گے جو نمرودیت کا مزاج ہوگا، کسی میں قارونیت کا مزاج ہوگا، کسی میں فرعونیت کا مزاج ہوگا۔ یہ شخصی افراد کے نام نہیں ہیں، یہ ایک مزاج کا نام ہے جو سینچری ٹو سینچری ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، اس کی شخصیات بدلتی رہتی ہیں۔ وہ مزاج تو مزاج تھا نمرودیت کا، مزاج تھا کہ مجھے خدا مانا جائے، جو میں کہہ دوں اس کے آگے سب کچھ، ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ تم خدا نہیں ہو۔ اور پھر وہ مناظرہ جو اس میں ہوا کہ یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ مارتا بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، تو انہوں نے نمرود نے بھی جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد سورج کا کہ اچھا، تو یہ سارا وہ مناظرہ ہو رہا ہے، لیکن جب انہوں نے حکومت وقت کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈالے، ان کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رب مانا، تو اس جرم کی پاداش میں انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا، جب یہ حکم آیا تو دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت جب یہ حکم آیا تو فرمایا وہ ایسا ٹھنڈا مت ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ٹھیک، اب یہاں پر یہ اچھا، اب حکم آ گیا اس کے بعد کہ جو شاخ تھا کہ اچھا اب ابراہیم آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیں، آپ جہاں پہ بچپن گزرا، جہاں سب کچھ گزرا، اس سے انس تعلق، تو وہ انس تعلق، اچھا عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی کی دوستی میں کوئی چیز حائل ہوتی ہوئی نظر آئی تو فرمایا ترک کرو، تعلق نظر آیا کہ اچھا اپنے علاقے سے کچھ ہو رہا ہے، فرمایا چھوڑ جاؤ، شام چلے جاؤ۔ شام جا کر بیٹھے تو شام جا کر پھر اگلا حکم آ گیا کہ اب شام سے بھی ہجرت کر جاؤ، اور یہاں سے جو ہجرت کا حکم آیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے لو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لو۔ شیرخوار بیٹا ہے، اللہ جوان بیوی ہے، اللہ کھجور کا توشہ ساتھ لے لو، کوئی ساز و سامان، فرمایا نہیں ساز و سامان کی اجازت نہیں ہے، توشہ ساتھ لے لو، پانی ساتھ لے لو، اور فرمایا ریبر کون ہوگا؟ فرمایا جبریل تمہارے ریبر ہیں، وہ بتاتے چلیں گے، اور پھر عرب، لیکن بولنے کا حکم نہیں ہے۔ چلتے گئے اور لکودک میدان میں جا کر حکم آ گیا کہ یہاں سواری روک دو۔ اچھا یہ آپ اندازہ، یہ اس وقت آ رہا ہے جب مکہ تعمیر نہیں ہوا تھا، مکہ نہیں تعمیر تھا، شہر لکودک ایک لکودک صحرا ہے، اور بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہوا جا رہا ہے، اور بیوی بھی نبی کی بیوی تھی۔ پوچھا کہ کہاں کیا حکم ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا حکم ہے؟ تو حکم تو تھا ہی نہیں بولنے کا، لیکن وہ تو پہچان گئی، وہ تو بھانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو سر جھکا دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے آپ جائیے، اور پھر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ ساتھ چکر لگوا دیے، اور جب تک دنیا قائم ہے وہ چکر لگتے رہیں گے۔ صحیح پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ذرا عرفانی صاحب کو شامل کریں گفتگو میں۔ عرفانی صاحب، یہ جو بنیادی گفتگو عطا فرمائی مفتی نجیب صاحب نے، ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذرا سا ایک ان پہ گفتگو، ان کی شخصیت، ان کا ایثار، خلیل اللہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اس آیت پر گفتگو کا آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی آزمائشوں پر آپ پورے اترے، اور یہ کلمات سے یہاں کیا مراد ہے میں آپ سے جانوں گا، لیکن ذرا سا ایک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ۔ انیک صاحب، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کا زیادہ تر معاملہ اپنے قبیلوں میں، اپنے لوگوں میں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک عالمگیر حیثیت اور شخصیت لے کر آئے، لیکن ان کی اپنی ذات اس میں شامل نہیں، ان کی اولاد آگے شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ایک باقاعدہ حکومت کے سامنے، ایک باقاعدہ سلطنت کے سامنے، اور سلطنت بھی وہ کہ جس کا حکمران نمرود ہے، اور وہ حکمران جو بادشاہی کا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے، وہ شخص، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی ہے اس میں۔ اور دوسری بات اگلی کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کہ جب پیدا ہوئے تو بتوں میں دیکھا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے والد کو جب تبلیغ کی تو انہوں نے بھی ان کے والد نے ان کو یہ کہہ دیا، گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، پتھر مارنے کی بات کی کہ میں سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن وہ ذات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جن کو نبوت اس وقت عطا ہوئی، انہوں نے جب یہ معاملہ کیا تو بتوں کے ساتھ جس طرح سے اور اس قاعدے کے اس دور کے مطابق جو ان کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق آ کے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، منطقی طور پر لاجیکلی، کہ یہ لوگ، یہ بت جو خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں بھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں سارا کچھ، اور اس کو بھی یہ کہ یہ ڈوب گیا، یہ غائب ہو گیا، یہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ چاند سامنے آیا، چاند کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ سورج سامنے آیا تو پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا اکبر، یہ فلما بازغ، سورج جب سامنے آیا، روشن ہوا، تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اور اس کے بعد جب ان کی قوم نے ان سے حجت کی وحاجہ قومہ، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات، وہ شخصیت کہ جنہوں نے وہاں سے بھی پھر اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کی، اور اس کے بعد جب احکامات ملے، جن جن باتوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلقین کی گئی، جن جن باتوں کے لیے کہا گیا، اس پر وہ پورے اترتے چلے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اولاد آخر عمر میں یا ادھیڑ عمری میں عطا ہوئی، اور اس کے بعد جب اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ وہ اس میں بالکل ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انی ارا فی المنام اذبحہ کا، اور پھر بیٹے کی بھی وہ بات کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ، یا بطفل، جی تفعل ما تؤمر، جی جی جی، کہ جو آپ کو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ، اور اس میں اگلی بات جو کہ جو احکامات اس بارے میں کلمات کی بات جب آتی ہے معاف کیجیے گا، کہ کلمات کی بات جب آتی ہے تو اس بارے میں جو مختلف احکامات مفسرین کرام میں فرمائے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات 30 سورہ توبہ کی، سورہ احزاب کی، سورہ مومنون کی، کہ جن پر پوری طرح سے عمل پیرا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح سے حکم ملتا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ احکام حج جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ احکام حج اور یہ جو ان کا امام ہونا ہے، ان کی امامت کی بات ہے، تو اس میں یہ کہ جو اس وقت سے چلی بات، تو اب کائنات جب تک قائم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہوتی رہے گی، ان کی اتباع کی جاتی رہے گی، ان کے جو احکامات انہوں نے عمل کیے، جس طرح سے عمل کیے، ان پر پورے طریقے سے چلا جاتا رہے گا۔ ٹھیک، کیونکہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، جائے نماز بنا دیا جائے، اللہ نے بنا دیا۔ اختصار سے آپ دونوں حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو عطا فرمائی۔ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ایثار، قربانی کی ایسی مثال جو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ میں نے انٹرو میں ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی کی راہ میں، اللہ کی محبت میں قربان کر دیا آپ نے۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں ان آیات پر جن سے آج بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آزمائشیں کون کون سی تھیں جن پر وہ پورے اترے؟ اور یہاں جو لفظ آیا ہے کلمات کا، کلمات سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو امتحان لیا جا رہا ہے، جو آزمائش ہے، ایک تو ہم امتحان کیا تھا جیسے آپ نے خود فرمایا، ایک تو اس آیت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آزمائش تھی کیا، جس آزمائش لینے والا انویجیلیٹر کون تھا، ٹھیک، اور کامیابی کیا ہوئی، ٹھیک، اور امتحان کا مقصد کیا تھا، مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو کس پروسیس سے گزارا گیا، اور آپ کو کہاں پہنچانا مقصود تھا۔ تو امتحان لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ممتحن خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یا ممتحن کوئی انسان۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ سے گزارا جا رہا ہے وہاں سے مقصود ہی درجات کی بلندی ہے، اور اس شان تربیت سے گزارنا ہے، تو اپنے اسما میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم کا انتخاب فرمایا ہے جو خود شان ربوبیت کا مظہر ہے، ربہ، اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے ابراہیم علیہ آپ بلاغت کا، اب اس آیت کی بلاغت دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فاعل ہیں ان کا اپنا بعد میں رکھا ہے، اور اس کے لیے اس صفت کا انتخاب فرمایا جو خود ربوبیت
کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جو درجہ بدرجہ 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 پرورش کرتی ہے، ایک درجے سے نبی کو دوسرے درجے پہ لے کے جاتی ہے، پھر اگلے درجے پہ، کیونکہ یہ منازل جس پہ نبی سفر کر رہا ہوتا ہے یہ تو لامتناہی ہے نا، ان کی انتہا یہ لامتناہی منازل ہیں، آپ اپنی کسب سے پہنچ نہیں سکتے ہیں، یہاں آپ کو چاہیے ربوبیت۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں آزمایا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کیا امتحان لیا جا رہا تھا؟ امتحان تھا ثابت قدمی کا، امتحان تھا عزیمت کا، امتحان تھا استقامت کا، امتحان تھا اللہ کا حکم آنے پہ گردن جھکا دینے کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ وہ چیز تھی جس پہ پورا اترنا تھا، قیامت تک امت کو بتلانا تھا کہ اگر خلیل بننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہوگا۔ وہاں پھر محبت کے رشتے، محبت پھر وہاں نسب پہ نہیں ہوگی، وہاں گھر والے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محبت کا پیمانہ بیان فرمایا اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنی مال سے زیادہ قیمتی میری ذات نہ ہو جائے، سارے پیمانے قربان کر دو، ہر چیز قربان کر دو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں قربان کی۔ آپ دیکھیں، گھر قربان کر دیا، بیوی کو قربان کیا، سب سے بڑی قربانی جو ہے اولاد کی قربانی۔ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں، ان تمام چیزوں میں کبھی کوئی فلسفہ نہیں پوچھا کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اپنی طرف سے اس کی کوئی تعبیر نہیں گھڑی کہ نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی تو مراد ہو سکتی ہے، اولاد سے یہ بھی تو مراد نہیں۔ حکم کے آگے گردن جھکا دینا، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اس کسی فلسفے میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ شیطان نے قدم قدم پر بہکایا۔ تو اسی وجہ سے میں پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں یہ بات آئی تھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ رمی حج کی سنت نہیں ہے، یہ قدم قدم کی سنت ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں اسی طرح رمی کرنی ہوگی، اسی طرح شیطان آئے گا اور رمی سکھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، چاہے وہ آپ کے کسب کی لائن کا ہو، چاہے وہ معاش کی لائن کا ہو، چاہے وہ رواج کی لائن کا ہو، چاہے وہ خاندان کی شادی بیاہ کی لائن کا ہو، وہ رہن سہن کی لائن کا ہو، ایک طرف شیطانی زندگی ہوگی، ایک طرف رحمانی زندگی ہوگی۔ آپ رحمانی زندگی کی طرف چلیں گے اور شیطان آپ کو بہکائے گا، شیطان آپ کو کہے گا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو آپ اسی طرح رمی کیجئے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رمی کی ہے، آپ کو اسی طرح۔ تو ایک چیز اب ہم آگے چلیں گے کہ کلمات اپنا رخ اللہ کی طرف کیسے رکھا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رخ رکھا ہے صرف عبادات میں نہیں، وہ جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے وہ بڑی عجیب، وہ آپ دیکھیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیائی، میرا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا سب تیرے لیے ہے، کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں 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 نہیں، میرا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہے ہی اللہ کے لیے سب کچھ۔ یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ قربانی کیا چیز ہے تو فرمایا یہ تمہارے باپ کی سنت ہے۔ سنت اسی وجہ سے دائمی عمل کو کہتے ہیں، وقتی عمل کو نہیں کہتے ہیں۔ تو مینڈے کی قربانی تو وقتی عمل تھا، وہ 24 گھنٹے کی جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے وہ ہے سنت،
جو جس سنت کی یاد میں یہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر ایک جملے میں کہیں مفتی صاحب اس بات کو، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، آپ کی سیرت، آپ کے پوری زندگی، وہ یہ ہمیں تعلیم کرتی ہے کہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھو. توحید خالص، توحید خالص، توحید خالص. اس میں اگر شائبہ بھی آئے گا تو پھر خلت میں شائبہ، پھر وہ جو دوستی ہے نا، اس دوستی میں بال آئے گا. جہاں جہاں شائبے آتے جائیں گے ان دوستی میں بال آتا چلا سبحان اللہ. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جناب والا ارشاد. سید ذوالفقار کاظمی بات کر رہا ہوں مانسیرا سے. جناب والا کاظمی صاحب فرمائیے. شاید میری آواز تھوڑی کٹ رہی ہو، یہاں پہ سگنل تھوڑے کمزور ہے. نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. میرا یہ علماء سے سوال ہے، ان دونوں علماء سے بھی اور باقی علماء سے بھی. جی. وہ یہ کہ اگر ہم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو چند لمحوں کے لیے ہی نعوذ باللہ مشرک سمجھ لیں، تصور کر لیں، تو یہی سلسلہ نسب تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جناب آدم علیہ السلام تک. تو پلیز اس پہ میرے لیے پلیز جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. عرفانی صاحب یہ سوال آپ کے سامنے کہ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اگر ہم ان کو وقتی طور پہ مشرکوں میں بھی شمار کر لیں جیسا کہ کاظمی صاحب کا سوال ہے، تو یہ سلسلہ تو جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ہم اور آپ جانتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد. انیق صاحب اس میں مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت اب یہ آزر کا جو تذکرہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ شاید چچا تھے ان کے، اور انہوں نے ہی انہیں پالا تھا. کہ جو عرب قواعد میں یا اس دور میں کہ دوسرے کے بچے کو لے کر پال لینے کو بھی اپنا بچہ ہی کہا جاتا تھا، یہ شاید اس طرح سے ایک روایت یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ان کے حقیقی والد نہیں تھے. سر میں نے پچھلے دنوں میں بھی آپ کو کال کی تھی، میں نے لائف انشورنس کے بارے میں پوچھنا تھا. سر میرا سوال ذرا غور سے سنیے گا پلیز. ٹھیک ہے. کہ لائف انشورنس جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ 10,000 کی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 سال آپ نے 20 سال کی کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 20 سال بعد وہ ہمارے ہر سال بعد 10,000 روپے ہم نے بننا ہے، ٹھیک ہے. 20 سال بعد وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 40 لاکھ یا 45 لاکھ جتنے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. ہم 5 سال بعد ان سے قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اماؤنٹ میں سے ان سے 5 سال بعد قرضہ لیتے ہیں. جب ہم ان سے 50,000 قرضہ لیتے ہیں وہ ان پہ ہم سے سود لیتے ہیں ہر سال بعد جو واپسی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے تو پھر وہ جو قرضہ ہمیں دیتے ہیں اس پہ جو قسط لے کے وہ سود لیتے ہیں، پھر وہ کس طرح حرام ہوتے ہیں؟ یہ سوال رکھیں کہ مفتی صاحب کے سامنے. لیکن میں چاہ رہا ہوں اگلی کال بھی لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انیق صاحب منظور عرض کر رہا ہوں، میں بڑے عرصے سے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. سر میں نے 2 ای میلز بھی کی ہیں، مجھے ایک پوائنٹ کی وضاحت چاہیے آپ سے. ارشاد. آج اتفاق سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام شروع کر دیا. جی. تو انہی کے سلسلے میں میں آپ کے جو شجرہ نسب میں جو آپ کے والد صاحب کا نام یہاں پہ بتایا گیا تھا آزر، جی، وہ قرآن پاک میں بھی یہی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں نے جو تفسیر پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا نور جو ہے اللہ پاک نے بطن در بطن نیک لوگوں میں ٹرانسفر کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ جو آزر ہے ان کے والد تو نہیں ہے نا جی، یہ تو ان کے چچا ہیں. ابھی 2 منٹ پہلے حبیب عرفانی صاحب نے تفصیل سے اس سوال پر ایک کالر کا سوال آیا تھا، ان کا نام تھا کاظمی صاحب. کاظمی صاحب کا یہی سوال تھا، انہوں نے جواب اس کا دے دیا کہ اس میں مختلف روایتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے اس میں کس طرح کوئی مشرک ہو سکتا ہے، اور عرفانی صاحب نے تفصیل سے یہ بات سمجھا دی ہے. ٹھیک. اچھا ایک کال مزید لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان صاحب میرا یہ نا طلاق کا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے پہلے ایک دفعہ طلاق دی تھی، نوٹس میں 3 دفعہ طلاق لکھی، کیا وہ ایک دفعہ گنی جاتی ہے یا 3 دفعہ لکھنے سے ہی ہو جاتی ہے؟ اور دوسری بار اس نے مجھے طلاق پہ نوٹس پہ دستخط کیے تھے، نہ میں نے وصول کی نہ میں نے دستخط کیے. اس کے بعد ہماری صلح ہو گئی تھی. اس کے بعد میں حمل میں چیز اس نے زبانی مجھے 3 دفعہ طلاق میں یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، غصے میں آ کے بول رہا ہے
کیا وہ طلاق ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس مسئلے کا کچھ حل ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیے. میں اس چیز سے بہت پریشان ہوں. آپ کا پروگرام دیکھا بہت اچھا لگا. میں نے کہا شاید میرا یہیں سے حل ہو جائے. آپ کا نمبر میں نے بہت مشکلوں سے لیا ہے، تو میں اس چیز سے بہت پریشان ہوں کہ میرے بچے 3 ہیں، میں رہ بھی نہیں سکتی اس مسئلے کا. پلیز مجھے کچھ حل بتائیے. بالکل ٹھیک ہے، ہم رکھیں گے سوال مفتی صاحب کے سامنے. عرفانی صاحب ذرا ہم دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر. اس کے بعد ہم یہ لائف انشورنس اور یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی ہم جواب لیں گے مفتی صاحب سے. اچھا، اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، میں ایک موٹا سا سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے اور سمپل سوال. وہ سوال یہ کہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا، یہ ایک نقطہ ہمیں مل رہا ہے. ذرا اس نقطے کی وضاحت کیجئے کہ توحید خالص ہوتی کیا ہے اور اللہ تعالی کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. ارشاد. انیک صاحب، اس میں دیکھا جائے تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معاملہ یا ایک طریقہ کار یا ایک انداز کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں یہ کہ امامت ان کو عطا فرمائی گئی ہے. جو کچھ انہوں نے عمل کیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے ہیں، اور یہ مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے تو اپنا رخ اسی کی طرف کیا ہوا ہے جو فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہیں کہ جنہوں نے بت شکنی کی، جنہوں نے سورج چاند ستاروں کا باطل کیا، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا مقابلہ کیا، اور اس میں کسی ڈر، کسی خوف، کسی لالچ، کسی بھی شے کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. اس میں انہیں جو تکالیف برداشت کرنی پڑی، جو مشکلات برداشت کرنی پڑی، جس انداز میں بھی، جس طریقے سے بھی، ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہیں کہ کسی لمحے میں بھی، کسی ساتھ میں بھی کوئی ماتھے پر شکر نہیں آئی، کوئی ذہن میں خیال نہیں آیا. صرف جب بھی موقع آیا، جب بھی بات آئی، جب بھی معاملہ درپیش ہوا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس رجوع میں اپنے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کو پیش نظر رکھا. اس میں جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی کہ نبی علیہ السلام کی محبت یہ سب سے اول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے لیے جب تک نبی کی ذات پر مکمل ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کروانے والا، اللہ کی ذات کے بارے میں بتانے والا، اس کی صفات بتانے والا، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے طریقے اور انداز بتانے والا وہ نبی کی ذات ہے. اور نبی کو فالو کرنا وہ اللہ کو فالو کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع کرنا ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی ذات کی خاطر ہے، اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ نبی ارشاد فرمائے گا، جو کچھ نبی حکم دے گا وہ اللہ کی ذات کے لیے ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، جس انداز میں ملا، جس طریقے سے ملا، جس وقت ملا، جس حالت میں ملا، اس کو اسی انداز میں، اسی طریقے سے اور اسی وقت پورا کیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہی ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جن کو انعام میں یہ بات ملی کہ ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت ملی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی تمام تر نبوت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے اسی اولاد میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے چلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے. اس میں ایک بات، میں آپ کی ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی شروع میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بڑے بیٹے، لیکن یہ یہود کا دعویٰ ہے. جو کچھ اسلامی تعلیمات میں وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور یہ کو 12-13 سال کا فرق روایات میں بتایا جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقبول ہونا، اور جو آیا مبارکہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام تر نمازیں، میرا تمام تر عبادات، میری تمام تر قربانیاں، میری زندہ رہنا، میری موت، میرا سب کچھ وہ اللہ کی خاطر ہی ہے. اور اللہ کی خاطر ہونا یہ ہے کہ اپنے روز و شب، اپنے صبح و شام،
اپنے دن رات، اپنا کام کاج، اپنے معاملات، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی ملازمتیں، اپنی دوستیاں، جن جن معاملات میں انسان پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، انسان کو درپیش ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے، سب سے پہلی بات یہ سامنے ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کی رضا اس میں کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ کیا جو کچھ میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، میرے اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی اور رضا شامل ہوتی ہے تو پھر وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ، اور ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جب جو اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور ان کا اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا عرفانی صاحب، ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرف اشارہ فرمایا تھا مفتی صاحب نے بھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پر رب بعد میں آ رہا ہے، ابراہیم کو پہلے رکھا جا رہا ہے اس آیت میں، اس میں کیا حکمت اور کیا نقطہ ہے؟ ذرا آپ اس پہ کچھ ایک علمی روشنی ڈالیے۔ یہ اس میں دیکھیے کہ ایک ابتلا کا لفظ جو ہے یہ بلا سے ہے، آزمائش کرنا، آزمانا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جو مفعول کو پہلے لانا، فاعل کا بعد میں آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مفعول ہے، جی، پیسو ہے، اللہ تعالی کی ذات ایکٹیو ہے، وہ فاعل ہے، اور اس میں یہ ایک بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس عمل کو اہمیت دینے کے لیے یہ عربی قاعدے میں ہے کہ مفعول پہلے لے آیا جاتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ اسی میں یہ کہ جو ابتلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی گئی، جو ان پر آزمائشیں ڈالی گئیں، جو ان پر کے لیے ان کو آزمایا گیا جس طرح سے، اور اس میں ابتلا کا لفظ مبارک جو ہے، اس میں مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ امتحان لینے والا جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے وہ کچھ آزمائش کرتا ہے، وہ کچھ سوال کرتا ہے یا کوئی بھی کام اس کو دیتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ امتحان لینے والا اس کی صلاحیت کو تو جانتا ہے، دوسرے لوگوں پر اس کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں یہ مفہوم جو ہے، یہ مطلب جو ہے، یہ دوسرا جو مطلب بنتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر واضح کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اس کی بارگاہ سے، اس کی ذات سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس میں وہی یہ عمل کرنے والا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب دینے والا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام سے یہ آزمائش لینے والا ہے۔ تو یہ توبہ نعوذ باللہ، یہ کہیں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو جانچنا یا پرکھنا مقصود ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اس نے یہ کام لیے، یہ آنے والی امتوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے عوام کے لیے، آنے والے با ایمان لوگوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے، یہ سب کے لیے ایک رول ماڈل بنا کے رکھا کہ یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ قاعدہ، یہ ہے وہ قرینہ جس پر چل کر اپنے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے فرمایا عرفانی صاحب کہ رول ماڈل کا آپ نے لفظ استعمال کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی، اسوہ حسنہ یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہیں رہتی دنیا تک، یا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اسوہ حسنہ ارشاد فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب، اب ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اس پہ ہم آگے بات رکھیں، لیکن یہ سوالات یہ بھی بہت اہم ہیں۔ یہ عثمان صاحب کا سوال ہے کہ لائف انشورنس جائز ہے، اور اگر قرضہ جو انہوں نے لیا اس پر سود بھی لیا جاتا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لائف انشورنس جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لائف انشورنس تین وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک اس کے اندر یہ کہ ربا کا عنصر ہے، سود کا عنصر ہے، ایک اس کے اندر گیملنگ کا عنصر ہے، قمار کا عنصر ہے، ایک اس کے اندر انسرٹینٹی، غرر کا عنصر ہے۔ ان تین وجوہات کی بنا پہ یہ تینوں ایلیمنٹس اس کانٹریکٹ میں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے لائف انشورنس کو ناجائز قرار دیا ہے علماء نے۔ اور لائف انشورنس کے بعد جو انہوں نے اپنی اس ٹرانزیکشن کے درمیان جو ان کی 10 سال یا 15 سال کی اس کے دوران جو انہوں نے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ بھی سود کی بنیاد پر دیا گیا ہے، تو وہ ناجائز ہے، اگرچہ وہ پرنسپل اماؤنٹ انہی کا دیا ہوا تھا اور اپنے ہی پرنسپل اماؤنٹ سے انہوں نے اس کو لیا ہے۔ جو انہوں نے پیسے دیے تھے
اسی میں سے انہی قسطوں میں سے کچھ پیسے وہ لے لیے جاتے ہیں. تو اس بنا پر یہ ٹرانزیکشن ناجائز ہے. لائف انشورنس نہیں کروانا چاہیے. لائف انشورنس حرام ہے. لائف انشورنس حرام ہے. ہاں لائف انشورنس کلیئر یہ بات ہو گئی. اچھا یہ جو سوال تھا ان خاتون کا، نوٹس آیا ان کے پاس، اس میں 3 بار طلاق ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی. اچھا پھر ان میں قربت ہو گئی اور انہوں نے دوستی ہو گئی اور دوبارہ تعلقات درست ہو گئے. 3 مرتبہ زبانی طور پر انہوں نے طلاق کے جو سینیریو ہے نا وہ 3 مرتبہ گزرے ہیں. ان کی اس میں تو طلاق ہو چکی ہے، اس میں تو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے. ان کا ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. اچھا ہاں ان کا ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. یہ جس شہر میں رہتی ہیں اس شہر میں جا کر وہاں کے مفتی سے کسی دارالفتہ میں جا کر باقاعدہ اپنا فتویٰ پہنچ کر اپنی بھی تصدیق کر لیں. احوال دونوں میاں بیوی سامنے رکھ کر اور ان کے سامنے احوال کو رکھا جائے، کیونکہ ان کی 3 مختلف سینیریوز ہوئے ہیں. جو اس وقت ان کے سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں تو ان کے لیے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ حرام ہے. اچھا ایک نشست کی 3 طلاقیں تو ہو گئی، ایک ساتھ لکھ بھی دی انہوں نے، بیان بھی کر دی. ایک پھر اس کے بعد تو ہو گئی. 3 سینیریوز 3 دفعہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے. لیکن اگر یہ ایک ہی نشست میں ہو جاتا، اگر طہر کا خیال رکھا جاتا، ہر مہینے ایک طلاق ہوتی تو وہ زیادہ افضل ہوتا. افضل بھی یہی ہے، بہتر بھی یہی ہے. اور اگر طلاق دینا بھی ہو تو ایک طلاق سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس گناہ میں نہیں جانا چاہیے. یہی طریقہ قرآن کریم کو مطلوب ہے. یہی طریقہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہم آج موضوع کر رہے ہیں نا، جذبات کو قربان کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ جو طلاق میں جاتی ہے نا. اور آخری بات میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جو ٹڈوز نکلتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. تو جب بھی اس پہ چلنا شروع کرو گے شیطان اندیشوں اور خوف سے ڈرائے گا. لیکن انشاءاللہ قربانی کر دی تو یہ قربانی دوسروں کی زندگی بنائے گا. یہ نبی کی زندگی ہے اور حکومت کی زندگی یہ ہے کہ دوسروں کو قربان کر کے اپنی زندگی بناتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کی زندگی پہ چلنا ہے. رواج کو قربان کر دیں، سب کو قربان کر دیں. اندیشوں سے نہیں گھبرائیے گا. آگ دکھائی ضرور، جلایا نہیں. بیوی چھڑوائی ضرور، ہمیشہ کے لیے نہیں چھڑوائی. چھری دکھائی ضرور، ذبح نہیں کروایا. ایسے ہی اندیشے خوف آئیں گے. جم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ عطا فرمائیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اولاد کو آپ کے لیے، نسل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے. سبحان اللہ. قربانی پہ قائم اللہ تعالیٰ اپنے پر قرض رکھتے ہی نہیں، زیادہ کر کے واپس کر دیں گے. اور آپ کی نسل کو آپ کے لیے لائبلٹی نہیں بلکہ آپ کے لیے ایسٹ بنائیں گے. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین حضرات موضوع رہے گا جاری، بہت اہم موضوع. خواتین حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گفتگو مزید ہوگی اور کئی پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کے تعلق سے ہوں گے. رفتہ رفتہ ایک ایک آیت آگے بڑھے گی، لیکن ابھی یہ پہلی آیت، اس پر یہ بات نہیں ہوئی ہے. قال انی جاعلک للناس اماما پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. کل تو ہفتہ ہے، سوال جواب کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے کہ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. خواتین حضرات یہ آیتیں مکمل ہوں گی، اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ آگے چلتے رہیں گے. خواتین حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں ضروری ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. خواتین حضرات تفصیل سے بات ہوتی رہے گی. خانہ کعبہ کی دیوانے بلند کر رہے ہیں باپ اور بیٹا، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری نسل میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو کیا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، جو علم و حکمت کی تعلیم دے. دعا ابراہیم پوری ہوتی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سرکار دو عالم وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. خواتین حضرات ایک پرچی نکال کر اعلان کرتے ہیں. مفتی صاحب کون خوش نصیب؟ فیصل نصیر پشاور کے پی کے. فیصل نصیر پشاور کے پی کے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے سوال کا درست جواب بتانے کے سلسلے میں کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. کل کا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے.
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کس چیز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کس چیز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ 3 آپشنز، صبر، روزہ یا زکوٰۃ۔ میں نے ٹپ کے طور پر ایک آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔